صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو مومنوں کے صفات سے شروع فرمایا، اس کے بعد کافروں کے احوال کو بیان فرمایا، پھر منافقین کی قباحتوں کا ذکر فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دیا کہ اللہ کو ایک مانو، اپنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا دعوت دیا کہ آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانو. اب ان دونوں کی دعوت کو قبول کرنے، آسان کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، ظاہری نعمتوں کو بھی یاد دلایا اور معنوی نعمتوں کو بھی یاد دلایا. ظاہری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو وجود بخشا، پیدا کیا. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری فائدے کے لیے ہم نے پیدا فرمایا. اس کے بعد ایک معنوی نعمت جس سے اس کی روح خوش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت جب کہ ہم نے تمہیں فرشتوں کے سامنے خلیفہ بنانے کا تذکرہ کیا. پھر فرشتوں نے کچھ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں سمجھایا. سمجھانے کا انداز ایسا تھا، دیکھو ان کے اندر ہم نے علم کی خصوصیت رکھی ہے. علم کے سامنے تسبیح، تحمید، تحلیل، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. پہلے نمبر پر علم ہے. تفسیر کے شروع کرنے کے وقت ہی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہی اصل ہے. علم کے بعد ہی ذکر و اذکار. کیوں؟ اگر علم نہ ہو، طریقہ نہیں معلوم ہوگا. بغیر طریقے کے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اقرار کرانے کے لیے سجدہ کا حکم دیا. فرشتوں نے فوری طور پر سجدہ کر کے یہ بتایا، پروردگار ہم کچھ نہیں ہیں، آپ کا حکم بجا لانا ہی ہمارا فریضہ ہے. ابلیس نے نافرمانی کیا، ٹھکرا دیا. اس کے بعد ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود بنایا ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا، اے پروردگار قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دے. اس کے بعد فوری طور پر دوسری درخواست یہ کیا، جب دیکھا کہ یہ قبول ہو گئی درخواست، اے پروردگار مجھے ہر قسم کا تصرف عطا فرما، میں جو چاہے کروں دنیا میں. اللہ نے کہا جا، وہ بھی تجھے منظور ہے، ہم نے تجھے وہ بھی دے دیا. فوری طور پر اللہ کے سامنے وہ یہ کہہ کر آیا، اس آدم کی اولاد سے جو بھی نسلیں آئیں گی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں انہیں گمراہ کر کے جہنم میں پہنچا کر ہی سانس لوں گا. اللہ نے فوراً کہا تو اپنے طرف سے جو چاہے کر لے، لیکن میرے جو خاص بندے ہوں گے وہ تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے، وہ بالکل محفوظ رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. کہنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اے آدم دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ کے لیے یہ چیلنج کر کے گیا ہے کہ تمہاری ذریت کو ہر طرف سے بہکائے گا، اس سے خبردار رہنا. یہ بتا دیا اور کہا جہاں چاہے جنت میں کھاؤ پیو رہو، کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ایک کی، وہ یہ کہ دیکھو یہ درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. تو یہاں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات میں چاہے وہ جنت ہی کیوں نہ ہو، اپنی مخلوق کو چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو، یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے استعمال کرو، اسے استعمال نہ کرو. عام طور سے جب دین اور دینداری کی بات ہوتی ہے، یہ بات
کہی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے کہ مولوی لوگ مسلمانوں کو ترقی کی راہوں سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، فلاں ناجائز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اعلان فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری ہر خواہش تم جسے چاہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پورا فرمائیں گے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ فرما رہا ہے کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا ہے، اور جو بھی مولوی کچھ بھی بولے گا تو وہ وہی بولے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ ہو، یا جسے نہ کرنے کا حکم دیا وہ ہو، ہر چیز بندے کی دنیا اور آخرت کی راحت اور آرامی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، دکھائی نہیں دینے کی وجہ سے زبان سے ہمارے کچھ ادا ہو جاتا ہے۔ آگے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت ہی میں وہ درخت کھا لیے، اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ اب یہ درخت کیا ہے؟ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ گیہوں ہے، نہیں، کسی چیز کی تعین ہی نہیں ہے، وہ درخت کس کا ہے۔ جب تعین احادیث شریفہ سے ثابت نہیں ہے تو لوگوں میں جو رواج ہے اسے پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں، تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات جو میں نے نہ کہا ہو، کوئی کہہ دے کہ یہ نبی نے کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی ایک آدمی ایک بات بولتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ نبی نے کہا، یہ حدیث ہے، حدیث میں آیا، بخاری شریف، مسلم شریف، دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو بات نبی کی طرف سے نہ ہو اور اسے یہ کہہ کر بیان کیا جائے کہ نبی نے کہا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن پاک سے متعلق اس میں سے کسی آیت سے متعلق ہو یا ایک لفظ سے متعلق ایک ایسی بات بولتا ہو جو صحابہ سے، نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہ ہو، اپنے طرف سے بولتا ہو، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم پہ بنا لے۔ لہذا آیت شریفہ میں شروع ہی میں بتا دیا، وہ باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ سے یا تابعین سے ثابت نہ ہو، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے لیے بالکل ریلوے لین لگایا گیا ہے قرآن پاک کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں، اس میں ذرا برابر، بال برابر بھی ہم منہ موڑیں گے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا اب یہاں پر درخت، کون سا درخت، ضرورت نہیں، اللہ نے کہا بھئی اس درخت کو نہ کھاؤ۔ آیت کے نازل ہونے کے 23 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز رہے، نبی نے یہ نہیں بتایا وہ درخت کیا ہے، صحابہ نے نہیں پوچھا وہ درخت کون سا ہے، جبکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر بات نبی علیہ السلام سے معلوم کریں، درخت کے متعلق کبھی نہیں معلوم کیا، نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں بتایا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو طریقہ صحابہ نے اپنایا ہے وہی طریقہ اپنایا ہے۔ بہرحال کوئی درخت تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا، اس درخت سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور حضرت حوا نے بھی نوش فرمایا۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اب آگے اللہ نے بولتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، آدم کو اور حوا کو شیطان نے لغزش دے دیا اس کے کھانے سے، درخت کے کھانے سے۔ جب لغزش دے دیا، یعنی لغزش دینا کا معنی یہ ہے کہ ٹھوکر کھانا، جیسے ٹھوکر کھا کے آدمی گر جاتا ہے، شیطان نے آدم کو اور حوا کو علیہ الصلوۃ والسلام کو لغزش دے دیا، کس سے؟ اس درخت سے، یعنی درخت کے کھانے سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکال دیا ان دونوں کو جہاں وہ تھے، کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ جیسے ہی کھائے تو اب تک حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم میں کیسا ہوں، حوا علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم میں کیسی ہوں، یہ کھاتے ہی ان کا سطر کھل گیا۔ جو سطر اب تک ڈھکا ہوا تھا، انہیں خود پتہ نہیں سطر کیا چیز ہے، وہ سطر اب کھل گیا، اب دونوں پریشان ہو گئے۔
فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فوری طور پر دوڑے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، جو پتا ملا اٹھا کے جلدی جلدی بننے لگے جنت میں۔ تو گویا اس کھانے کی وجہ سے سب سے پہلی بات سزا بھی بول سکتے ہیں، آگے آپ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی سزا یہ ہوئی کہ سطر کھلا، سطر کے ڈھانکنے کی پریشانی آئی پہلے۔ اللہ نے کہا دیکھو اب تو تم یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ زمین میں۔ اس جگہ سے تم کو اب زمین میں اتار دیا گیا، اعلیٰ مقام سے زمین کے اندر اب پہنچا دیا، یہ دوسری سزا۔ تیسری سزا کیا؟ تیسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس حال میں تم زمین میں جاؤ کہ آپس میں تم سب دشمن بنے ہو، یعنی آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اتر رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان ایسا ہے کہ تم سب جاؤ زمین میں۔ کیا مانا؟ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملا کر بولتا ہے اے آدم اور حوا تم اپنی اولاد کے ساتھ مل کر دنیا میں جاؤ اس حال میں کہ آپس میں ایک دوسرے دشمن بنے رہو۔ ایک باپ کی 4 اولاد آپس میں دشمنی کریں گے، باپ کی سکون ختم ہو جاتا ہے، یہ تیسری سزا۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت کے کھا لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ صرف سزا ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ والسلام کی توبہ کو قبول کرنے کے بعد اب آدمی کو سزا دینے کے بعد جب توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اسے اپنی جگہ پہنچا دینا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو جنت کو بھیج دینا تھا، نہیں بھیجا۔ کیا بتانا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نہیں، تم کو جنت سے ہمیں نکالنا ہے، اس کے لیے ایک سبب ہے۔ یہ جو کچھ تینوں ہوا یہ سزا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے سزا استعمال کیا۔ اب یہ بتانا ہے کہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو اللہ نے جو اتارا ہے وہ بطور سزا نہیں، بطور نعمت ہے کہ تم کو یہیں پر سے خلافت دینا ہے۔ تمہارے لیے خلافت جو طے کیا گیا ہے، اسی زمین کی خلافت کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، وہ خلافت کا ظہور تم کو دنیا میں آنے کے بعد معلوم ہوگا، جنت میں رہیں گے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں اتارا یہ سزا نہیں ہے۔ اب چونکہ شکل اس کی سزا کی نظر آ رہی ہے تو اس لیے سزا ہی کا لفظ استعمال کیا۔ اگر سزا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف بولتا ہے ہم نے توبہ قبول کر لیا، توبہ قبول کرنے کے بعد پھر سزا نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں جب انسانوں کے پاس توبہ قبول ہونے کے بعد سزا نہیں، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، تو وہ توبہ کو قبول کرنے کے بعد پھر سے کیسے سزا دے گا؟ نہیں، چونکہ آدم علیہ نبی علیہ والسلام سے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، اور سب سے آخر ایک ایسے انمول موتی کو اور ہیرے کو پیدا کرنا ہے جس کا نمونہ پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں ہے گوندے ہوئے، جیسے آٹا گوندتے ہیں، آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، اس سے 5000 سال پہلے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں ایک کنت کنزن مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، کون وہ نہیں بتایا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو پیدا فرمایا وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نور کو پیدا فرمایا، حدیث ہے۔ تو اسی نور کو ظہور میں لانے کے لیے آدم علیہ نبی علیہ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں لے آیا، یعنی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کا خاتم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درمیان میں سارا سلسلہ پوری کائنات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ اب یہاں ایک بات بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، جس کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب اس لیے معصوم کو سمجھایا دیتا ہوں۔ معصوم کیا ہے؟ معصوم کا معنی یہ ہے
گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، کبھی بھی انبیاء علیہ السلام سے صادر نہیں ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ، کبھی بھی انبیاء علیہ السلام سے صادر نہیں ہو۔ یہ ہے معصوم ہونے کا معنی۔ بات ختم۔ اب آگے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، کیوں ہوا ایسا؟ اسی طرح اور بھی انبیاء علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے، کچھ باتیں آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے، گناہ اسی کو بولتے ہیں جو اپنے ارادے سے کرتا ہو، اپنے ارادے سے جو نہیں کرتا ہے، بھول کر جو کرتا ہے وہ گناہ نہیں۔ اس کے لیے حدیث دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی روزے دار ہو، بھول کر کچھ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار روزہ رکھا ہے اور بھول کر کچھ کھا لیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا، اس نے جو کھایا وہ اللہ نے اسے کھلایا، یعنی روزہ بھی رکھا ہے کھلا بھی۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سنائی دیتا، ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، روزہ رکھا ہے، مجھے معلوم ہے، اب وہ میرے سامنے کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، اس لیے کہ عمدن بچہ بھی نہیں کھاتا ہے، روزہ اسے یاد ہو، بچہ بھی یعنی 5-6 سال کا بچہ بھی نہیں کھاتا ہے، تو بڑے کیسے کھائیں گے؟ لیکن وہ کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، بیمار بھی ہے، لیکن روزہ رمضان کا ہونے کی وجہ سے رکھ لیا، اب وہ کھا رہا ہے، مجھے معلوم ہے یہ روزے دار ہے لیکن بھول کر کھا رہا ہے، مجھے یہ حکم ہے کہ خاموش رہے، اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے، کھائے، پیٹ بھر کے کھائے۔ مسئلہ ہے، ایک آدمی تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ روزے دار ہے، اب وہ کھا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے وہ روزے دار ہے، اسے یاد دلا دینا فرض ہے، واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھول کر جو کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے ہیں، اسی کو کھلائیں گے جسے کھانا اللہ کے ارادے میں منظور ہو، ہر ایک کو نہیں کھلاتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بچپن سے ہم نے سنا اور اس کو پڑھا ہے، بولا جاتا ہے کہ پتا بھی اللہ کے ارادے سے نہیں ہلتا ہے، یہ روزے دار اپنے روزے کی حالت میں بھول کر ہی کھا رہا ہے، عمدن نہیں کھا رہا ہے، اور بھول کر کھانے کو اللہ فرماتے میں اسے پلا رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو جو بھول کر ہو جائے اسے گناہ نہیں بولتے، لہٰذا انبیاء علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ بھول کر ہوا، یہاں بھی کیوں؟ پارہ 16 میں آپ دیکھیں، ونسیہ، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آدم بھول گئے، اللہ میں بولتے ہیں، اور ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں دیکھا، اللہ میں بولتے ہیں، یعنی انہیں یاد نہیں رہا۔ پختگی کسے بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں بھائی ان کے ہاتھ میں تو پختہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم کے اندر پختگی نہیں پایا، اللہ میں بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھلایا اللہ میاں، کھلایا اللہ میاں، کیونکہ باہر لانا ہے، اس کے لیے سبب وہی ہے، پہلے ہی بتا دیا، اور باہر لانے میں اکرام ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، یعنی جنت سے آدم علیہ السلام کا نکالا جانا بھی ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ خلیفہ ہونے والی نعمت کا ظہور زمین میں ہونا ہے، اس کے ظہور کے لیے نکالنے ہی میں ہوگا، تو نکالنا بھی نعمت ہوگا۔ جو چیز نعمت ہے اس کا جو ذریعہ ہوگا وہ بھی نعمت ہوگی، یہ چیز ہے، نعمت ہے، اب وہ جس ذریعے سے حاصل ہوئی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو زمین پہ آخر خلیفہ ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے آنے کے لیے جنت سے نکلنا بھی ایک ضروری ہے، تو جنت سے نکلنا بھی ایک نعمت ہے۔ اب اسے اگر بولنے لگوں گا تو اور تفصیل ہے، بڑی بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آدم علیہ السلام جو کچھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیطان کو اللہ نے یہ بتا دیا ہے تمہارا دشمن ہے، وہ اسی شکل میں نہیں آیا جس شکل میں آدم علیہ السلام دیکھے ہیں۔ کیسے آیا؟ جس کو ہم مسمرزم بولتے ہیں، بھائی وہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کو تصرف کرنے کا حق ہے، جنت کے باہر ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے وسوسہ ڈالتا ہے، کیا بولتا ہے؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھاتا ہے، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کہتا ہے شیطان آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے، دیکھو میں ایک بات بتاؤں، اگر اس پر تم عمل کر لو گے، دیکھو قسم کھا کے بولتا ہوں جنت میں رہو گے ہمیشہ۔ اور آدم علیہ السلام نے سمجھا بھی قسم اللہ کی کھاتا ہے تو ہرگز جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ آج ہم 50 قسم کھا لیتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے قسم کھانا، پہلے
جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور ایک حدیث میں شرک ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہا اس نے، دیکھو میں صحیح بولتا ہوں، لمن الناسین، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کھا لوگے تو۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ نے منع کیا۔ تو بولتا ہے اللہ نے اس درخت کو منع کیا، اس کو نہیں منع کیا۔ جو درخت ہذہ شجرہ بول کے اللہ نے کہا ولا تقربا ہذہ شجرہ، ایک درخت کو بتا کے بتایا کہ اس درخت کو نہ کھاؤ، یعنی اس جیسے درخت کو سمجھے ہیں آدم علیہ السلام، وہ قسم کھا کے بولتا ہے اللہ نے جو کہا اس درخت کو نہ کھاؤ، یہ درخت وہ نہیں ہے، اسی کو نہ بتایا تھا، آدم علیہ السلام کھا لیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس ہاتھ میں ریشمی کپڑے کا ٹکڑا اس ہاتھ میں سونا لیا، لینے کے بعد کہا یہ دونوں میری امت کے لیے حرام ہے، یہ دونوں میری امت کے لیے حرام ہے۔ تو کیا یہ ریشمی کپڑا اور یہ سونا حرام ہے؟ نہیں، قیامت تک کے آنے والے ہر مرد کے لیے جو ایمان لایا ہوا ہے ریشمی کپڑا حرام ہے اور سونا حرام ہے، یہ نہیں کہ جو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور جو تمہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چند دن یہاں رہنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے فائدے کے لیے، اللہ نے بولتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے زمین میں ہم نے تمہیں ٹھکانہ بنایا اور کچھ فائدہ حاصل کرنا بنایا، مدت مقررہ تک کے لیے۔ إِلَىٰ حِينٍ، حین بولتے ہیں مدت مقرر، ایک وقت مقرر ہے ہر ایک کے لیے ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس کے بعد یہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آنے کے بعد 40 سال روئے، کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیے، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ یہی کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کیوں سیکھ لیے؟ ابلیس کیوں نہیں سیکھا؟ اس سے بھی نافرمانی ہوئی، اس سے بھی آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی، ان سے بھی نافرمانی ہوئی، اس بدبخت سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن توبہ کی توفیق آدم علیہ السلام کو ہوئی اور ابلیس کو توفیق نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ غلطی دونوں سے ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، غلطی دونوں سے ہوئی۔ ابلیس سے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا اس نے کیا نہیں، پوچھا نہ میں نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام کو کہا اس درخت کو نہ کھاؤ، وہ کھا لی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بھیج دیے۔ پھر توبہ کی توفیق عطا فرمایا، توبہ قبول کر لیا۔ ذرا سی تفصیل ہے، مختصر سے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں۔ دنیا میں شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہیں جو کرنا ہے، ایک وہ ہیں جو رکنا ہے۔ اور جو کرنا ہے جس کو احکام بجا لانا بولتے ہیں، فرما برداری کرنا، فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے، یعنی حکم کو توڑنا، یہ نافرمانی کو کرنا، منکر کو کرنا، ایک چیز کو روکا جاتا ہے اسے کرنا، یہ صورت الگ ہے، اور یہ کرنے کا حکم دیا اسے نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ الگ۔ جو کام کرنے کا حکم دیا اسے نہیں کیا تو اس کی وجہ تکبر اور بڑائی، کبریائی۔ جسے نہ کرنے کا حکم دیا وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات کے جذبے میں آ کے کرتا ہے، شہوت کے غالبہ پر وہ کم کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو 52ویں نمبر پر ایمان لیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، چوتھے نمبر پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں نمبر پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔
بڑے جوشیلے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ کیا زنا کر لے اور چوری کر لے؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے ابو ذر اگرچہ وہ زنا کر لے اگرچہ وہ چوری کرے. زنا کیوں کرتا ہے؟ چوری کیوں کرتا ہے؟ خواہشات کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، تاکہ میرا مال بڑھے، میری خواہش پوری ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا چوری کرے اور پھر زنا کرے؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے ابو ذر ہاں بالکل بات پکی بولتا ہوں، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے. یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ کیا چوری کرے اور زنا کرے پھر جنت میں جائے گا؟ ہے ابو ذر تیری ناک آپ مٹی آلود ہو، مٹی میں ملے، بات سن ذرا غور سے، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے جنت میں ضرور جائے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا. کیا معلوم ہوا؟ اطاعت اصل ہے. اطاعت کے ساتھ جو نافرمانی ہے وہ جذبات کے غلبہ پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درگزر کر دیں گے. کیوں؟ اطاعت اصل، اطاعت کر دیا. اور قرآن پاک کو ہم جب دیکھیں گے اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بولتا ہے کہ ہم اسے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. محب کا لفظ، محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. لیکن جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے کہا ہم اسے پسند نہیں کرتے. اور اطاعت ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. نافرمانی یعنی گویا اطاعت انسان کی روح کے لیے غذا ہے اور حیات ہے، اور نافرمانی سے روکنا اطاعت کو تکمیل کرنا ہے، پورا کرنا ہے تاکہ کام پورا ہو جائے، ادھورا نہ رہے. کیوں؟ اللہ کے رسول سے سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، یہ سود نہیں، شراب اور جوے کے بارے میں سوال ہو. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شراب کیا چیز ہے اور جوا کیا چیز ہے. یہ چیٹی اور لاٹری وغیرہ سب میسر میں داخل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں کے دونوں کچھ نفع ہے، نقصان اس میں زیادہ ہے. اور فرمایا یصدکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ دونوں تمہیں روکتے ہیں. اس سے روکتے ہیں؟ نماز قائم کرنے سے اور ذکر اللہ سے روکتے ہیں، اس لیے یہ منع ہے. اگر یہ دونوں ذکر اللہ سے اور نماز سے نہ رکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دیتے. لیکن ان دونوں کی خاصیت یہ ہے، ان کے اندر ہی ایک بات بنی ہوئی ہے، جو آدمی جوا کھیلے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا وقت کا، اور جب شراب پیے گا اس کا تو احساس ہی نہیں رہتا ہے. اب دونوں صورتوں میں نماز سے بھی رکتا ہے، ذکر سے بھی رکتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ارے نماز اصل ہے، ذکر اصل ہے، کیا تم اس سے نہیں رکو گے؟ اللہ نے پوچھتے ہیں یعنی شراب سے اور جوے سے رکو گے نہیں کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اور حکم بجا لانے میں ایک چیز وجود میں آتی ہے، اور جو منکر ہے اس سے جو اللہ میں روکتے ہیں اسے ختم کرنا، اس کو عدم کرنا، معدوم بولتے ہیں. وجود میں لانا کمال ہے، معدوم یعنی عدم میں لانا یعنی وجود کو ختم کرنا یہ کمال نہیں. مثال کے طور پر نماز کو وجود بخشنا یہ کمال ہے، اور بقیہ جو منکرات ہیں اسے نہ کرنا یہ گویا وجود کو ختم کرنا ہے. اس کو اور اچھی آسانی سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. نماز وجودی چیز ہے، روزہ عدمی چیز ہے. کیا نماز میں افعال وجود میں آتے ہیں؟ روزے میں کیا ہے؟ کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، ہم بستری کو چھوڑنا ہے، سب چھوڑنا ہے. لہذا روزہ عدمی چیز ہے، اور عورتوں کے لیے روزہ آسان ہے اور نماز بھاری ہے. ان لوگ عورت سے بڑی آسانی سے روزہ رکھ لیں گی، 50 روزہ بولو رکھیں گی، بغیر شادی کے بولو رکھ لیں گے. نماز کے لیے بولو بوجھ معلوم ہوگا، بہت بھاری معلوم ہوگا. کیوں؟ عورتیں کمزور ہیں، کمال کے لیے انہیں بھاری معلوم ہوتا ہے. اور روزہ چونکہ عدم ہے، کمال نہیں ہے، وہ اس کا وجود نہیں ہے، اس وجہ سے روزہ ان کے لیے آسان ہے، نماز ان کے لیے بھاری ہے. کیوں؟ وجود میں کمال ہے، کمال عورتوں سے زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ جنس ہی ویسے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ کمزور ہیں مردوں کے مقابلے میں. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء،